ہمارے جاننے والوں میں ایک تقریباً 2001 کا واقعہ ہے. ایک صاحب تھے, ان کا امریکہ میں ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا, اور ان کے ایکسیڈنٹ سے کیا ہوا کہ ان کی جو آئی لیش ہے نا, یہ آئی لڈ جو ہوتی ہے, یہ کٹ گئی. ان کی کچھ بھی نہیں ہوا, گاڑی شاڑی ان کی ٹوٹ گئی, جو بھی ہوا, لیکن صرف ان کی آئی لیش کٹ گئی. اب سوچیں کہ وہ اس آئی لیش کے جانے سے کتنی تکلیف کے اندر آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں اب آپ کی جو آئی لیش ہے نا, یہ جو آئی لڈ ہے, یہ بیسکلی کیا کرتی ہے, آپ کی آنکھ کو صفائی کا کام کرتی ہے. جیسے وائپر ہوتا ہے نا, اس طرح یہ آنکھ کو صاف کرتی رہتی ہے. اب جب وہ آئی لڈ ہی نہیں ہے تو وہ آنکھ کو صفائی خود کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ اس کے اوپر ڈسٹ پڑ جاتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے. اب آنکھ پھڑک رہی ہے, ان کو جو ہے اریٹیشن ہو رہی ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, پانی کا اسپرے کرتے ہیں, ہلکا سا انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے, اور ایک سلک نیپکن کے ساتھ ایسے ڈیب کرتے ہیں اس کو. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈیب کرتے کرتے بھی نا اسکن پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اگر کبھی زکام ہمیں ہوا ہو اور ہم ٹیشو پیپر سے ناک صاف کرتے رہتے ہوں, تو صبح سے زکام لگا ہوا ہے, شام تک آپ کا ناک کٹنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹیشو ہے نا, حالانکہ ٹیشو کتنا سافٹ ہوتا ہے, لیکن ٹیشو سے آپ کا ناک کٹ رہا ہے کیونکہ بار بار ڈیب کرنے سے نا وہ کٹس پڑ جاتے ہیں. اب سوچیں جو بندہ صبح شام آنکھ پہ سلک نیپکن ہی صحیح, نیپکن کچھ فرکشن تو ہو رہی ہے نا, تو یہ اسکن ویسے بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, تو یہاں پہ نا مطلب زخم بننے شروع ہو گئے. کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں پس پڑنا شروع ہو گئی. 1 مہینے کے بعد وہ اتنی تکلیف میں آ گئے, کہتے ہیں میں پانی مارتا تھا, میری چیخیں نکل جاتی تھی, اتنا پینفل ہو گیا. تو ڈاکٹر سے پوچھا میں کیا کروں, انہوں نے کہا بھائی اس کے 2 ہی علاج ہو سکتے ہیں, یا تو تم اس کو برداشت کرو اور ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ ہے, کوئی مطلب ویزلین وغیرہ لگا کے رکھا کرو, تو یہ ٹیمپرری فکس ہے, لیکن یہ پکا سولوشن نہیں ہے. ویزلین اب پورے دن منہ پہ تھوپ کے رکھی ہوئی ہے, اس کو کیا فائدہ ہوگا. تو کہتا ہے بس یہ ہے, یہ کام کرو, یا پھر یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ کو ضائع کر دو, یہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہے گی, ڈیب کرنا چھوڑ دو, آنکھ ضائع ہو جائے گی. لاسٹ ٹائم کب شکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو نے مجھے آئی لڈز دی ہیں, تیرا بڑا شکر ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جن کے پاس نہیں ہے. کبھی انسان نے شکر گزاری کرنی ہو نا, تو کبھی کسی انٹینسو کیئر یونٹ کا چکر لگا کے نا وہاں لوگوں کی حالت دیکھ کے آئے کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور میرے پاس کیا ہے. یا کبھی کسی سائیکیٹرک وارڈ کا چکر لگا کے دیکھے کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں اور میرے پاس کیا ہے. یا کبھی قبرستان کے پاس سے گزر جائے اور سوچے کہ یہ جو لوگ قبر کے اندر آج جا چکے ہیں, جب انسان کو اپنی لائف بڑی عجیب لگ رہی ہو نا کہ میری لائف بڑی سیڈ ہے اور یہ میری لائف میں کچھ نہیں ہے, ناشکرہ انسان فیل کر رہا ہو, قبرستان کے پاس سے گزرے اور یہ سوچے کہ اس قبر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خواہش کرتے ہوں گے کہ میرے ساتھ وہ لائف سواپ کر لیں. How many people would give anything to trade places with you? ذرا خود سوچیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں آنا چاہیں گے اور کہیں گے تو قبر میں آ جا, ہم ادھر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں چانس ایک اور مل جائے گا, اور آپ کے پاس وہ چانس ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی موت کی تمنا مت کرو. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہاں شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں, موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر دے دی اور آپ ایک نیک انسان ہیں تو آپ کو مزید نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے گا, اور اگر آپ بڑے گناہ گار ہیں تو لمبی عمر سے آپ کو توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا. سو کبھی بھی انسان کو ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ انسان جو ہے نا بے صبری میں اپنی جان لے لیتا ہے. سو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اس میں بہت سارے ہمارے پاس ریزنز ہیں, بہت سارے ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار انسان نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کو جو ریکگنائز ہی نہ کر سکے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, کہ اے انسانوں تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے مانگتے ہو, تم سب کیا ہو, فقیر ہو اللہ کے آگے, اور اللہ غنی الحمید ہے. اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ بہت مالدار ہے, اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن تم سارے فقیر ہو. تو اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو تو تم اللہ کے آگے فقیر ہو, اور جو اپنے آپ کو اللہ کا فقیر نہیں سمجھتا وہ دراصل انسان ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو جانور کہتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں, مسلمانوں نہیں, اے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو. جب اللہ دینا چاہے گا تمہیں ملے گا, اگر اللہ روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صرف اگر میرے پاس کچھ بھی آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, خدا کی قسم ہم ایک نماز مس نہ کریں, کیونکہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نا, جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ اگر روک دے تو کون دے گا آپ کو؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. سو خود سوچیں پھر اللہ سے بنا کے رکھوں کہ بگاڑ کے رکھوں. یہ ہے پہلا سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی بہت عظیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہمیں کرنا بنتا ہے, کیونکہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے ایک ایک نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے.